بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے۔ جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ آج کل ایک اختلافات کا تذکرہ ہو رہا ہے، اور وہ اختلافات ہے پیپلز پارٹی کے دو رہنماؤں کے درمیان، آصف زرداری اور بلاول زرداری۔ ان دونوں کے درمیان اختلافات ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ گزشتہ چند دنوں سے پاکستان کی میڈیا، خاص طور پر جو الیکٹرانک میڈیا ہے، ان پر ایک کوہرام مچا ہوا ہے، اور بلاول زرداری دبئی چلے گئے۔ دبئی جانے کے بعد پھر آصف زرداری صاحب بھی دبئی چلے گئے۔ وہاں پر پھر تصاویر کھینچی گئی، وہ میڈیا پہ، سوشل میڈیا پہ وائرل ہو گئی، لیکن ابھی تک جو ہے یہ جسچر دیا جا رہا ہے کہ بلاول زرداری کے درمیان اور آصف زرداری کے درمیان بہت بڑا اختلاف ہے، اور اس اختلاف کی بنیاد پر جو ہے جو بلاول زرداری ہے وہ پاکستان چھوڑ کر دبئی چلے گئے۔ تو تھوڑا سا اسی موضوع کے اوپر گفتگو کرتے ہیں، اور ذرا جاننے کی کوشش کرتے ہیں جو تاریخی حقائق ہے، تاریخ کے جرقوں میں جھانک کے، کہ آیا واقعتاً بلاول زرداری اور آصف زرداری کے درمیان اختلافات موجود ہے، یا یہ سب کچھ اختلافات کا ایک ڈرامہ رچا کر آنے والے عام انتخابات میں بلاول کے لیے ایک نرم گوشہ پیدا کرنے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ تو ذرا اس کو تاریخی تناظر میں ہم سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ آصف علی زرداری صاحب نے ایک انٹرویو دیا، اور اسی انٹرویو میں آصف زرداری صاحب نے بلاول کو ناتجربہ کار کہا، اور ساتھ انہوں نے یہ بھی کہا کہ پارٹی کے ٹکٹس جو ہے وہ جاری کرنا میری ذمہ داری ہے، اور بلاول زرداری کو بھی ٹکٹ جو ہے وہ میں ہی جاری کروں گا۔ لیکن اس سے قبل بلاول زرداری صاحب نے بیان دیا تھا اور مشورہ دیا تھا کہ یہ جتنے بھی بزرگ سیاستدان ہیں یہ اب ریسٹ کر لیں، آرام کر لیں، اور نوجوان سیاستدانوں کو سیاست کھیلنے دیں۔ ایک تو اگر ہم دیکھ لیں بلاول زرداری صاحب کے اسی بیان کا اگر ہم تجزیہ کریں تو اس وقت وہ سیاست کو سیاست نہیں سمجھتے، وہ سیاست کو ایک کاروبار سمجھتے ہیں۔ کس طرح سے کاروبار سمجھتے ہیں کہ جناب علی اب زرداری صاحب جو ہے وہ آرام کر لیں، فضل الرحمان صاحب آرام کر لے، نواز شریف صاحب اور شہباز شریف صاحب آرام کر لے، عمران خان صاحب آرام کر لیں، اور اسی طرح جو دوسرے بھی بزرگ سیاستدان ہیں وہ سب آرام کر لے، تشریف رکھے اپنے گھروں میں، اور ذرا اب ہمیں کھیلنے دے۔ کس کو کھیلنے دے؟ بلاول زرداری کو کھیلنے دے، اس کو سیاست کرنے دے۔ اسی طرح مریم نواز کو کھیلنے دے، اسی طرح یعنی ان کو آگے آنے دیا جائے۔ اسی طرح سے جو مونس الہی ہے ان کو آنے دیا جائے، حمزہ شہباز کو آنے دیا جائے، اسی طرح سے مولانا فضل الرحمان صاحب کے جو صاحبزادے ہیں اسد محمود صاحب، ان کو کھیلنے دیا جائے، ان کو موقع دے دیا جائے۔ تو ہم یہ جو نوجوان ہیں ہم سب آپس میں مل بیٹھ کے جو ہے ہم کیا کریں گے؟ سیاست کریں گے، سیاست کھیلیں گے، یعنی اب ہمیں کھیلنے کا موقع دے دیا جائے۔ اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ شریف خاندان جو ہے وہ سیاست سے بریک لے لیں، اس کا مطلب ہرگز یہ نہیں ہے کہ فضل الرحمان خاندان جو ہے وہ سیاست سے بریک لے لیں، اس کا مقصد ہرگز یہ نہیں ہے کہ زرداری اور بھٹو خاندان جو ہے وہ سیاست سے بریک لے لیں، اور ہم بریک لے لیتے ہیں، آرام سے سا بیٹھ جاتے ہیں، اور اس ملک کے عام آدمی کو سیاست میں جو ہے وہ حصہ لینے کا ہم موقع فراہم کرتے ہیں۔ تو اصل میں ان کے کہنے کا مقصد یہ تھا، اور وہ سیاست اسی کو سمجھتے ہیں کہ جو زرداری فیملی کرے وہ سیاست ہے، جو نواز شریف فیملی کرے وہ سیاست ہے، جو پرویز الہی اور چودھری برادران کی فیملی کرے وہ سیاست ہے، یا جو مولانا فیملی کرے وہ سیاست ہے، اور باقی جو بھی کرتا ہے وہ سیاست نہیں ہے، وہ کچھ اور ہے۔ تو یہ ایک غلط نظریہ اور کنسپٹ ان کے ذہن میں سیاست کا موجود ہے کہ جو عام آدمی کے اوپر انہوں نے سیاست کے دروازے بند کر دیے ہیں،
کہ عام آدمی کا سیاست سے کوئی کام، کوئی غرض جو ہے وہ نہیں ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ یہ سمجھنے کی کوشش کرتے ہیں کہ آیا واقعتاً باپ بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف ہے؟ تو ایسا ہرگز نہیں ہے۔ ہماری جو الیکٹرانک میڈیا ہے، خاص طور پر اس پر جو بیٹھنے والے انالیسز تجزیہ نگار ہے اور جو اینکر پرسن ہے، حالانکہ وہ ان چیزوں کو سمجھتے ہیں، ایسا نہیں ہے کہ ان کے علم میں نہیں اور وہ سمجھتے نہیں ہیں، ان باتوں کو سمجھ ہے ان کو، اور پھر یہی لوگ بعد میں حکومتیں جب بن جاتی ہے تو سر پیٹتے رہتے ہیں اور پھر روتے رہتے ہیں کہ جی یہ ہو گیا، وہ ہو گیا، لٹ گئے، برباد گئے، اور میڈیا کے اوپر پابندی لگا دی، اخبار کے اوپر پابندی لگا لی اور اینکر کے اوپر پابندی لگا لی۔ لیکن یہی لوگ ہیں جو انہی کرپٹ لوگوں کو، انہی لوگوں کو جو کچھ فیصد ہے اس ملک کا، چند فیصد ہے اس ملک کا، ان کو اس ملک کے اوپر اور قوم کے اوپر مسلط کرتے ہیں، لیکن سوچتے نہیں ہے کہ نتیجہ کیا ہوگا اس کا۔ تو آصف زرداری کے درمیان اور بلاول کے درمیان اگر ہم اختلافات کی بات کریں تو سچی بات یہ ہے کہ دونوں کے درمیان کوئی اختلاف موجود نہیں ہے۔ یہ سب کچھ باپ اور بیٹا اور ان کی پارٹی اور ان کا خاندان، وہ جو ہے بلاول زرداری کے لیے ایک گراؤنڈ ہموار کرنے کے لیے یہ سب کچھ کر رہے ہیں۔ لوگوں کی جو ہمدردیاں ہیں اور لوگوں کے دلوں میں ان کے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے یہ سب کچھ ڈرامہ بازیاں جو ہے یہ پیپلز پارٹی کر رہی ہے، یہ باپ بیٹا کر رہے ہیں، یہ ان کی ایگزیکٹیو کمیٹی کر رہی ہے، اور اس کا صرف ایک ہی مقصد ہے کہ کسی نہ کسی طرح سے پیپلز پارٹی کے لیے اور بلاول زرداری کے لیے ملک اور قوم میں نرم گوشہ جو ہے وہ پیدا کر لیا جائے۔ اور یہ ڈرامہ بازیاں وہ کرتے کیوں ہیں؟ یہ بہت اہم سوال ہے۔ دیکھیں، یہ سب کچھ وہ اس لیے کر رہے ہیں کہ آپ دیکھ لیجئے گا کہ تقریباً 2008 سے سندھ میں پیپلز پارٹی کی حکومت ہے۔ یہ تقریباً 15 سال کا عرصہ بنتا ہے، اور ان 15 سالوں میں پیپلز پارٹی کے ساتھ کارکردگی نام کی کوئی چیز نہیں ہے کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ سندھ کے اندر انتخابات میں حصہ لے، کہ جس کو بنیاد بنا کر وہ پاکستان کے اندر انتخابات میں حصہ لے۔ اس لیے کارکردگی نہ ہونے کی وجہ سے اب جو ہے پیپلز پارٹی والے وہ ڈرامہ بازیاں کر رہے ہیں۔ وہ جو ہے ہمدردیاں پیدا کرنے کے لیے کبھی بلاول جو ہے وہ نواز شریف کو برا بلا کہتا ہے، کبھی وہ شہباز شریف کو برا بلا کہتا ہے، کبھی فضل الرحمان کو برا بلا کہتا ہے۔ اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ ان کے پاس خود اپنی جو سیاسی پوٹلی ہے کارکردگی کی، اس میں کچھ موجود نہیں ہے۔ تو اس لیے کبھی وہ ایک چورن بیچنے کی کوشش کرتا ہے، کبھی دوسرا چورن جو ہے وہ بیچنے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو بنیادی بات یہ ہے کہ دونوں باپ اور بیٹے کے درمیان کسی بھی طرح کے کوئی اختلافات موجود نہیں ہے۔ ان کی فیملی کے درمیان بھی سیاست کے حوالے سے کوئی اختلافات موجود نہیں ہے، اس لیے کہ ان کی فیملی کا اور ان کے پارٹی کا اس بات پر بالکل اتفاق ہے کہ مستقبل میں اگر کوئی سب سے اہم اور بڑا عہدہ ہوگا تو وہ باپ اور بیٹے کے درمیان ہوگا، اور باپ کو جو ہے وہ اگر صدارت جو ہے وہ باپ کے اس میں حصے میں ہوگی، اور وزارت عظمیٰ جو ہے وہ بیٹے کے اس میں ہوگی، حصے میں آئے گی۔ باقی سب کو جو ہے کچھ ملنا نہیں ہے، اور اس پر پیپلز پارٹی کا بھی اتفاق ہے، اس پر ان کے ایگزیکٹیو کمیٹی کا بھی اتفاق ہے، اس پہ زرداری فیملی کا اور اس پہ بھٹو فیملی کا بھی اتفاق ہے۔ تو لہٰذا اختلافات ان دونوں کے درمیان کچھ بھی نہیں ہے۔ یہ صرف اور صرف اپنے لیے نرم گوشہ پیدا کرنے کے لیے اور صرف اپنا امیج بنانے کے لیے کہ جی ہمارے پارٹی کے درمیان رائے کی آزادی ہے، ہماری پارٹی کے درمیان آپ جو ہے رائے دینے میں آزاد ہے، تو یہ بالکل جو ہے غلط ہے، اس لیے کہ رائے کی آزادی بالکل پیپلز پارٹی میں نہیں ہے۔ یہ بات جو بلاول نے کہی ہے، یہ پیپلز پارٹی کا کوئی اور رہنما ہمت کر کے کر لے اور پھر دیکھ لیں کہ اس کا کیا حشر ہوتا ہے۔ یہی بات جو بلاول زرداری نے کہی ہے، یہ کوئی صوبائی رہنما کرے، یہ کوئی ان کا جو ہے مرکزی سطح کا رہنما کرے، اور پھر دیکھ لیجئے گا کہ ان کا پیپلز پارٹی والے اور ان کا جو ہے زرداری فیملی اور بھٹو فیملی اور ان کی جو ایگزیکٹیو کمیٹی ہے وہ ان کا کیا حشر کرتی ہے۔ تو ایسا ناممکنات میں سے ہیں۔
یہ صرف اپنا امیج بنانے کے لیے وہ یہ سب کچھ یہ حربے استعمال کر رہے ہیں، اور یہ حربہ وہ اس لیے استعمال بھی کر رہے ہیں کہ ان کے پاس سیاسی جو کارکردگی ہے وہ کچھ موجود نہیں ہے، اور ان کو اب نظر ایسے آ رہا ہے کہ شاید سندھ کو بھی ان سے چھینا جا رہا ہے، تو لہٰذا وہ سندھ کو ان کو قوم سے اس سے غرض نہیں ہے کہ قومی سطح پر ان کو جو ہے کوئی سٹیک دے دیا جائے کہ ان کو، کیونکہ ان کو اپنی کارکردگی کا علم ہے، تو وہ چاہتے ہیں کہ جو سندھ پر ان کا قبضہ ہے گزشتہ 15 سالوں سے، یہ قبضہ ان سے واگزار نہ کیا جائے، یہ سندھ جو ہے وہ ان سے نہ لے لیا جائے، ان سے نہ چھینا جائے، تو یہ سب کچھ وہ اسی کے لیے کر رہے ہیں۔ باقی باپ بیٹے کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، باقی نواز شریف اور آصف زرداری کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلاول اور مریم نواز کے درمیان کوئی اختلاف نہیں، بلاول زرداری کے درمیان اور زرداری صاحب اور مولانا فضل الرحمان صاحب کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے، اس لیے کہ آنے والا نقشہ وہ یہ بتا رہا ہے کہ یہی لوگ جو ہے وہ پھر حکومت میں ہوں گے، یعنی پیپلز پارٹی کی حکومت ہوگی، نون لیگ کی حکومت ہوگی، مولانا فضل الرحمان صاحب کی حکومت ہوگی، محمود خان چکزئی صاحب ہوں گے، اختر مینگل صاحب ہوں گے، ادھر سے اسفندیار ولی خان صاحب کے جو فرزند ہے وہ ہوں گے، تو یہ سارے لوگ آنے والے حکومت میں شامل ہوں گے، اور مرکز میں اگر کوئی حزب اختلاف کے اندر ہوگا تو وہ پی ٹی آئی تحریک انصاف اگر وہ الیکشن میں حصہ لے لیتی ہے تو ان کے لوگ ہوں گے، اور ممکنات میں سے ہے کہ جماعت اسلامی کے لوگ جو ہے وہ بھی اپوزیشن میں بیٹھ جائیں، باقی حکومت یہی لوگ ہوں گے، یہ پیپلز پارٹی والے ہوں گے، نون لیگ والے ہوں گے، مولانا فضل الرحمان صاحب ہوں گے، چکزئی صاحب ہوں گے، مینگل صاحب ہوں گے، اور یہ جو استحکام پاکستان جہانگیر ترین علیم خان صاحب ہے، یہی لوگ ہوں گے جو حکومت کریں گے، اور پھر ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہوگا، وہی 5 سال اس ملک اور قوم کو لوٹتے رہیں گے۔ تو لہٰذا پاکستان کی میڈیا کو اس پر وقت ضائع نہیں کرنا چاہیے، اور پاکستان کی میڈیا کے جو اینکر پرسنز ہیں اور جو تجزیہ نگار ہے خصوصاً ان کو اس طرح کے معاملات پر وقت نہیں ضائع کرنا چاہیے، ان کو احساس کرنا چاہیے کہ یہی لوگ جو ہے یہی میڈیا والے مسلط کرتے ہیں، اور پھر 5 سال یہی میڈیا والے روتے رہتے ہیں۔ تو جو جینون پولیٹیکل فورسز ہے، پارٹیز ہے، میڈیا کو چاہیے کہ ان کو ڈسکس کرے، ان کو ایئر ٹائم دے، ان کے منشور پر بات کرے، اور اسی طرح پیپلز پارٹی کے منشور پر بھی بات کرے، ان سے کارکردگی کا پوچھے، 15 سال کی کارکردگی جو سندھ کے اندر ہے اس سے اس کے بارے میں پوچھے۔ نون لیگ جو ہے وہ 10 سال پنجاب کے اندر رہی ہے، ان سے کارکردگی پوچھے۔ تحریک انصاف جو ہے وہ 10 سال خیبر پختونخوا کے اندر رہی ہے، ان سے کارکردگی کے بارے میں سوال کرے اور پوچھے۔ اسی طرح سے مرکز میں تحریک انصاف 3.5 سال یا جتنا بھی عرصہ وہ رہے حکومت میں، اس کا حساب اور کارکردگی ان سے لے۔ اسی طرح سے پھر یہ جو پی ڈی ایم کی جماعتیں تھی، یہ مرکز میں حکمران رہے کوئی 1.5 سال کا عرصہ، ان سے محاسبہ کرے کہ بھائی آپ کی کارکردگی کیا ہے، اب تمہارے ساتھ کیا ہے، کیا کرنے جو ہے وہ تم جا رہے ہو۔ تو یہ چیزیں ہیں کہ جس پر میڈیا میں بحث ہونا چاہیے، یہ چیزیں ہیں کہ جس پر جو ہے ٹاک شوز ہونے چاہیے، معیشت پہ ہونا چاہیے، آپ کی خارجہ پالیسی پہ ہونا چاہیے، صحت پہ ہونا چاہیے، تعلیم پہ ہونا چاہیے، انرجی کرائسس ہے اس کے اوپر جو ہے بات ہونی چاہیے، گیس پہ، بجلی کے اوپر بات ہونی چاہیے، پیٹرولیم مصنوعات کی قیمتوں میں آئے روز اضافہ ہو رہا ہوتا ہے، اس پر بات ہونی چاہیے۔ اسی طرح سے اشیاء خوردنوشت آپ دیکھ لیں، اس کی قیمتوں میں جو اضافہ ہوا ہے اس پر بات ہونی چاہیے۔ یہ ہے ملک اور قوم کے مسائل کہ جس پر بات کرنے کی ضرورت ہے، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ایک طرف ہمارے حکمران جو پولیٹیکل فورسز ہے، سیاست دان ہے، وہ بھی ان مسائل کی طرف نہیں آ رہے۔ دوسرا اس سے بڑا المیہ یہ ہے کہ پاکستان کا جو الیکٹرانک میڈیا ہے، جو شام کے تقریباً 6 بجے طلوع ہوتا ہے اور پھر رات کے 12 بجے تک یہ غروب ہو جاتے ہیں، یہ جو اینکر پرسنز ہوتے ہیں اور یہ جو تجزیہ نگار ہوتے ہیں، یہ ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں، یہ جو ہے لوگوں کے ذہنوں کے اندر باتوں کو اور چیزوں کو ڈالتے ہیں۔ تو یہ جو ایجنڈا سیٹر ہے، جو 6 بجے کے پرائم ٹائم سے شروع ہو جاتے ہیں اور 12 بجے تک، یہ بنیادی لوگ ہیں، اور یہی لوگوں کے ذہنوں میں اور یہی لوگوں کا ذہن بناتے ہیں، یہی انجیکٹ کرتے ہیں، یہی ایجنڈا سیٹ کرتے ہیں۔ تو ان کو چاہیے کہ ذرا ہوش کے ناخن لو، داڑیاں سفید ہو گئی ہے آپ سب کی، عمریں جو ہے وہ ابھی پاؤں وہ جو کہتے ہیں نا قبر میں ہے، اور اس ملک اور قوم کے ساتھ جتنا کھلواڑ ان سیاستدانوں نے کیا ہے، اتنا ہی کھلواڑ یہی جو اینکر پرسنز ہے، اکثریت یعنی کچھ لوگ ہیں جو صحیح ٹریک پہ جا رہے ہیں،
اور یہی جو تجزیہ نگار ہے کہ سالوں سے اور اشروں سے جو ہے وہ یہی کچھ کر رہے ہیں کہ جب یہ انتخابات کا دورہ ہوتا ہے تو کبھی کس کے لیے اینگلنگ، کبھی کس کے لیے اینگلنگ، کبھی کس کے لیے ایجنڈا سازی، اور پھر جب یہ حکومت میں آ جاتے ہیں تو پھر سر پیٹتے ہیں، پھر کوئی اپنے اوپر لعنت بیچتا ہے، پھر کوئی برات کا اظہار کرتا ہے۔ تو ذرا یہ ان لوگوں کو ہوش کے ناخن جو ہے وہ لینے چاہیے، اور ان کے درمیان کوئی اختلاف نہیں ہے۔ زرداری اور بلاول کے درمیان، زرداری اور نواز شریف کے درمیان، زرداری اور فضل الرحمان کے درمیان، زرداری اور شہباز شریف کے درمیان، زرداری اور جہانگیر ترین کے درمیان، ان سب کے اندر کوئی اختلاف جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ یہ اختلاف صرف انتخابات کا ڈرامہ، اس ڈرامے تک ہے، اور اس کے بعد یہ شیر و شکر ہوں گے۔ یہی زرداری کا بیٹا جو ہے یہ وزیر ہوگا، یہی فضل الرحمان صاحب کا بیٹا وزیر ہوگا، شہباز شریف صاحب کا بیٹا وزیر ہوگا، یہی علیم خان کے رشتہ دار وزیر ہوں گے، یہ جہانگیر ترین کے رشتہ دار جو ہے وہ وزیر ہوں گے، اسفندیار صاحب کا بیٹا جو ہے وہ وزیر ہوگا، اچکزئی صاحب کو وزارت اور ان کے بھائیوں کو مل جائے گی، مینگل صاحب کو وزارت اور ان کے رشتہ داروں کو وزارتیں مل جائے گی۔ پاکستان کو اور پاکستان کی قوم کو کچھ نہیں ملنا، اس لیے کہ ان میں اختلافات کچھ نہیں ہے، بلکہ یہ اختلاف پیدا کر کے ووٹ حاصل کرتے ہیں، اور ووٹ کے حصول کے بعد جو ہے پھر یہ حکومت میں اکٹھے ہو جاتے ہیں۔ تو اختلافات کی ان دونوں کے درمیان، باپ بیٹے کے درمیان کوئی حقیقت جو ہے وہ موجود نہیں ہے۔ جن دوستوں نے ہمارے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا وہ چینل کو سبسکرائب کریں، بیل آئیکن کو آن رکھیے گا، اور ویڈیو پسند آئے تو آپ آگے اس کو شیئر بھی کر سکتے ہیں، کمنٹس کی صورت میں آپ ہمیں اپنی رائے سے بھی آگاہ کر سکتے ہیں۔ اصغر خان عسکری کو اجازت دیجیے، اللہ نے نگہبان۔